بازار صرافہ ہے، اس میں ہندو صراف زیادہ تھے، مسلمان بہت ہی کم تھے۔ چوک نواب صاحب معمولی دکانیں ہوتی تھی، زیادہ تر دودھ بکتا تھا، لسی بکتی تھی۔ یہ مسلمان حلوائی تھے شیشہ والا دروازہ میں۔ نواز شریف صاحب جب بنے تھے وزیر اعلیٰ تو انہوں نے مصول چنگی ٹھیکے وغیرہ ختم کر دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجرات رنگ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید ہارون شوکت، اور آج ہمارے ساتھ ہیں تحریک پاکستان گجرات کے کارکن جناب سید شوکت اقبال۔ ویورز، آج کا پروگرام ریکارڈ کرنے کا بنیادی مقصد ہمارا تقسیم ہند سے پہلے گجرات کے حالات جاننا ہے کہ اس وقت لوگ کیسے رہتے تھے، کیسے بازار ہوتے تھے، لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا، ہندو اور مسلمان اور سکھ آپس میں مل کر کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ شہری سطح پر ان کی تاریخ کتابوں میں نہیں لکھی جا سکی، تو آج ہم ان سے وہ تمام حالات جانیں گے اور ان کو ان کیمرہ ریکارڈ کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے یاد ہے کہ 1941 میں پہلی جماعت میں داخل ہوا تھا، اسلامیہ پرائمری اسکول گجرات، جو رحمت اللہ ہیڈ ماسٹر صاحب سے کاند فشاں کی بلڈنگ کے پیچھے اسکول ہوتا تھا۔ ان دنوں گجرات بالکل چھوٹا سا شہر تھا اور موجودہ کارپوریشن کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ حاصل تھا، اور مصول چنگیاں شہر کی بالکل نزدیک ہوتی تھی۔ مثلاً شاہجگیر روڈ پہ مصول چنگی پٹیوں کا جو کنواں ہے وہاں تک تھی۔ محلہ نور پور رائیاں شہر سے باہر تھا، بولے شہر سے باہر تھا۔ اسی طرح قبرستان کے بٹیا سے آگے، تھوڑی سی آگے، سپال کالونی سے پہلے مصول چنگی تھی۔ جو شہر میں سبزی آتی تھی وہ پیدل لوگ لاتے تھے اور مصول ادا کر کے منڈی میں لائی جاتی۔ اچھا، یہ بتائیے گا، ہمارے جو نئی جنریشن ہے وہ مصول چنگی کے بارے میں نہیں جانتی، بتائیں مصول چنگی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو شہری دودھ میں باہر سے آنے والی جو اشیاء آتی ہیں ان پہ ٹاؤن کمیٹی ٹیکس لگاتی تھی، جسے مصول کہتے، اور اس سے کمیٹی کی آمدنی ہوتی تھی۔ تو اب بھی مصول چنگیاں ہیں؟ نہیں، اب تو ختم ہو گیا۔ یہ نواز شریف صاحب جب بنے تھے وزیر اعلیٰ تو انہوں نے مصول چنگی ٹھیکے وغیرہ ختم کر دیا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اب ہم سب دیکھتے ہیں گجرات میں بڑا ہی بزی بازار ہے، مین بازار ہے، تو اس وقت بازار کیسا ہوتا تھا؟ کس قسم کی دکانات ہوتی تھی پاکستان بننے سے پہلے، اور بزنس مین کیسے اس وقت بزنس کیا کرتے تھے، اور کسٹمر کیسا ہوتا تھا بازاروں کے اندر؟ یہ بتائیے گا۔ ایک ہی بازار تھا، جیسے مثلا شیشے والا دروازہ سے لے کے چوک نواب صاحب تک اسے مین بازار کہتے تھے۔ اب اس کا نام مسلم بازار ہے۔ اس میں جتنی دکانیں تھیں وہ معمولی قسم کی کچی بھی تھی، چھوٹے چھوٹے اپنا بلندی پہ تھی۔ کاروبار بھی اتنا زیادہ نہیں تھا۔ اکثر دکاندار سائیکلوں پہ آتے تھے دیہات سے۔ وہ جب عصر کی اذان ہوتی تھی تو وہ دکانیں بند کر کے واپس گھروں کو چلے جاتے۔ یعنی کہ جو بڑی بڑی دکانات تھیں ان کے زیادہ تر جو ملکیت تھی وہ کن لوگوں کے پاس تھی؟ بزنس کمیونٹی اس وقت کیسی تھی گجرات کی؟ بڑی دکانات جو تھی نا وہ صرف ریلوے روڈ پہ تھی، کیونکہ ان دنوں جو مال ہے وہ ریلوے پہ آتا تھا، سڑکیں نہیں ہوتی تھی، پل نہیں ہوتے تھے۔ یہ بہت ہی بزی کاروباری مرکز تھا۔ وہاں تو غلہ منڈی تھی نا، وہ غلہ منڈی آج بھی وہاں پر غالباً ہے غلہ منڈی۔ ہر چیز وہاں ملتی تھی۔ مثلا کپڑے کی دکانیں تھی، زیادہ تر ہندو تھے۔
ایک کوئی ٹنڈن صاحب تھے ہندو، صرف وہ اس زمانے میں انکم ٹیکس ادا کرتے تھے۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو مین بازار تھا یہاں پر جسٹ چھوٹی چھوٹی دکانیں جس کو پرانے زمانے میں ہٹیاں کہتے تھے اس ٹائپ کی ہوتی تھی، کوئی خاص یہاں پر کاروباری مراکز نہیں تھے ہوتے مین بازار کے اندر؟ یہاں اتنی نہیں تھی، زیادہ تر کاروباری لوگ ہندو تھے، کوئی کتابوں کی ایک دکان تھی۔ اچھا، پھر بھی کوئی ویورز کی دلچسپی کے لیے چند آپ کی جو یاداشت میں ہیں دکانیں مین بازار کی اور ان کے مالکان کے نام بتائیں۔ وہ شیشہ والا دروازہ سے داخل ہوتے تھے، دو دکانات بہت مشہور تھے۔ ایک ہوتی تھی بشیر واجیاں والا، وہاں گرامہ فون ملتے تھے، گانا بھی ہوتا تھا، اور ایک دو کتابوں کی دکانیں تھی۔ یہاں چوک پاکستان میں یہ تالاب ہوتا تھا جو اب مسجد غوثیہ بن چکی ہے۔ تو آگے جتنے بھی جائے وہ چوک نواب صاحب معمولی دکانیں ہوتی تھی، زیادہ تر دودھ بکتا تھا، لسی بکتی تھی، چائے نہیں ہوتی تھی، صرف ایک پرنس ہوٹل تھا، وہاں چائے ملتی تھی، اور بازار میں کسی جگہ چائے کی دکان نہیں ہوتی تھی۔ حلوائیوں کی دکانات ہیں تھی وہاں پر؟ حلوائیوں کی دکانیں تھی، یہ مسلمان حلوائی تھے شیشہ والا دروازہ میں 3 عدد، اور بازار صرافہ ہے، اس میں ہندو صراف زیادہ تھے، مسلمان بہت ہی کم تھے، اور وہاں مٹھائی کی ایک دکان تھی بڑی مشہور، وہ ان کے مالک ہندو تھے، وہ رہنے والے تھے پکا بیڑے کے۔ تو یہ آپ بچپن میں جس اسکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے تو آپ کے کلاس فیلوز میں مختلف مذاہب کے لوگ ہوں گے، مثال کے طور پہ ہندو سکھ بچے بھی وہاں پر پڑھتے ہوں گے، تو اس بارے میں کوئی یاداشت ہے آپ کی؟ نہیں، یہ مسلمانوں کا پرائمری اسکول تھا، اس میں میرے ساتھ وہ 3-4 لڑکے ہندو پڑھتے تھے۔ ایک تو رکھا رام فوٹوگرافر کا بیٹا تھا، کیول کرشن کا میرا دوست تھا، وہ پہلی دوسری تیسری چوتھی جماعت تک یہاں پڑھے ہندو۔ پھر سناتن دھرم ہائی اسکول کی برانچ تھی جو سرکل روڈ پہ ڈاہن ہے، سٹی پوسٹ آفس ہے، اس کی بیک سائڈ پہ، وہاں چلے جاتے تھے۔ نہیں تو آپ بتا رہے تھے ایک آپ کا ہندو کلاس فیلو تھا، اس کا گھر ابھی بھی اسی طرح موجود ہے، وہ کون تھا؟ وہ رجندر کمار تھا، ایک چھوٹے سے قد کا ہندو تھا، اس کی بیٹھی ہوئی آواز تھی اور بے حد لائق تھا۔ اس کا گھر جو قبرستان بٹیاں ہیں نا، وہاں ظہور اللہ کی مرکت کی طرف ہم پشت کر لیں تو سامنے گلی میں اس کا تیسرا مکان تھا، دوسرا مکان اس کے ماموں کا تھا جسے بلا کہتے تھے۔ ابھی وہ گھر ہے جو اسی طرح اپنی اصل شکل میں؟ وہ اسی طرح گھر موجود ہے، اور رحیم بخش صاحب وہ مہاجر ہے، تقریباً ان کی بھی میرے جتنی عمر ہے، کوئی 87-88 سال، وہ رہتے۔